بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم گفتگو کریں گے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے، اور یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں جو اسکیجول بنا تھا، شیڈیول بنا تھا 2021 کے اندر، آئی سی سی نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ تقریباً پورے 10 سال کا جو ہے وہ شیڈیول بنتا ہے، جس کے اندر جن جن ممالک کے اندر جو ایونٹس ہوتے ہیں کرکٹ کے، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو چیمپئنز ٹرافی جو پاکستان میں اگلے سال ہونی ہے، اس حوالے سے فیصلہ آج سے 3 سال پہلے ہو چکا تھا، اور اس وقت ہندوستان نے کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اس میں شرکت کا جو ہے وہ پورے کا پورا اپنی آمادگی جو ہے اس کا اظہار کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں پچھلے سال جو ہے وہ T20 کا جو وہاں پہ ایونٹ ہوا تھا، اس میں پاکستان نے ہندوستان میں جا کے جو ہے جو مین ورلڈ کپ تھا اس میں جا کے پاکستان نے شرکت کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس وقت جو ایک ریزن پیش کر رہا ہے، وہ پیش کر رہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے بہت بڑے چیلنجز ہیں، لہٰذا سیکیورٹی کی وجہ سے ہم پاکستان میں کھیلنا نہیں چاہتے۔ دوسری جانب جو ہے ہندوستان کی جو باقی جو کھیلوں کی جو ان کی ٹیمیں ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹینس کی جو ٹیم تھی وہ بھی ان کی یہاں پہ آئی تھی پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو کھیل تھے اس کے اندر بھی ہندوستان کی ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کے کھیلتی رہی ہیں، اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایشو یہ ہے کہ ہندوستان کرکٹ کی جب بات آتی ہے، چونکہ اس ایونٹ کے اندر، اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے آئی سی سی کا کہ پاکستان میں اس کا انعقاد ہونا ہے، اور پاکستان میں اس کے جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہیں اس میں پاکستان کو اگر ہندوستان آتا ہے یا نہیں آتا، انعقاد اس کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پاکستان کی جو پیمنٹ جو ہے انہوں نے پاکستان کو کرنے ہیں وہ باؤنڈ ہے آئی سی سی کے، وہ اس نے یہ پیمنٹ پاکستان کو کرنی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 20 سے 25 ارب روپے کا جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے، پیسے جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہندوستان جو ہے، چونکہ یہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، پاکستان کے امیج بہتر ہوتا ہے، تو ہندوستان جو ہے وہ سیکیورٹی کی ریزنز بنا کے جو ہے وہ اس ایونٹ سے اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہتا ہے۔ اور پچھلے ایک عرصے سے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک ہائیبرڈ اس کے اوپر فارمولا جو ہے اس کو اپنایا جائے، اور نیوٹرل جو اس میں گراؤنڈز ہیں، جیسے دبئی ہے تو دبئی کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کے آپ میچز جو ہیں ان کو رکھیں، نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ باقی جو ملکوں کے ساتھ بھی ان کے ہوں گے، اور اس کے اندر 8 ٹیمیں شامل ہوتی ہیں، لیکن پاکستان نے اس کے اوپر ایک سٹرونگ موقف جو ہے اس کو اپنایا ہوا تھا۔ اور اب جو میٹنگ ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی 28-29 کو جو میٹنگ ہوئی تھی دبئی کے اندر آئی سی سی کی، انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے، پاکستان نے اپنی رضامندی کا اظہار ضرور کیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک نیوٹرل اس کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے ہندوستان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جو 26 میں ہونا ہے ٹورنامنٹ جو ہندوستان کے اندر ہونا ہے، تو پھر پاکستان بھی اپنے میچز جو ہے وہ ہندوستان میں جا کے نہیں کھیلے گا، بلکہ نیوٹرل جو گراؤنڈز ہوں گی، یعنی دبئی جو ہے وہاں پہ، یا یو اے ای کی جو مختلف گراؤنڈز ہیں وہاں پہ جا کے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم پہ کھیلیں گے، اور اس کے اوپر رائٹنگ کے اندر ہندوستان نے جو ہے وہ دینا ہے۔ یہ پاکستان کا موقف جو ہے اس کو لے کے پاکستان کے جو پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں اور وزیر داخلہ ہے ہمارے محسن نقوی جو ہے، انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کا جو ایشو ہے وہ تو اگر آپ ہندوستان کو آپ دیکھیں تو ہندوستان کے اندر جس قسم کی سیکیورٹی کے حالات ہیں، کشمیر کے اندر جو ہے 7 سے 8 لاکھ فوج جو ہے وہ ہندوستان نے وہاں پہ ڈپلوائے کر رکھی ہے۔ ناگالینڈ آپ دیکھ لیں، منی پور آپ دیکھ لیں، اسی طرح ان کا گجرات دیکھ لیں، جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ کرسچن کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ جس قسم کا انہوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے، اور ہر جگہ کے اوپر وہاں پہ شورش پائی جاتی ہے، تو دنیا کا کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ وہاں پہ جا کے پھر نہ کھیلے گا نہ کاروبار کرے گا۔ تو یہ ہندوستان کی جو، اور پھر زیادہ تر جو کنسرن ہوتا ہے سیکیورٹی کا،
جب 2009 میں یہاں پہ سری لنکن ٹیم کے اوپر لاہور کے اندر حملہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد 10 سال پاکستان نے انتظار کیا انٹرنیشنل کرکٹ کا پاکستان کے اندر. اور جب بھی ٹیمیں آئیں، اب ریسنٹلی جو ہے آسٹریلین ٹیم جو ہے یہاں سے گئی ہے، اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم آئی تھی، تو یکے بعد دیگرے ہم نے کہا ایون کہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی آ کے جو واپس چلی گئی تھی، دوبارہ وہ پاکستان آئے. تو لہٰذا آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو، ساؤتھ افریقہ، اس طرح کی ٹیموں کو جو ہے وہ کنسرن ہوتا تھا سیکیورٹی کا. ہندوستان کو کیا کنسرن تھا بھائی سیکیورٹی کا؟ یہاں پہ تو ساری ٹیمیں جو ہے، یعنی اس ریجن کی ساری ٹیمیں جو ہے ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر آتی رہی ہیں. یہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کے لیے. چونکہ اب مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ میں جا کے ورلڈ کپ جو ہے ریسنٹلی ہوا تھا، کھیلا گیا تھا وہاں پہ امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز میں اور کینیڈا میں، 3 جو ہے وہاں ممالک کے اندر، جبکہ امریکہ میں کرکٹ جو ہے وہ کھیلی ہی نہیں جاتی ہے. وہاں پہ جا کے ان کو ہندوستانیوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، انڈینز کو. لیکن پاکستان کے اندر ایک خاص وجہ ہے، ایک خاص ریزن کی وجہ سے. اور اب جب ہم نے ایس سی او کی سمٹ ہوا تھا، وہاں پہ فارن منسٹر ان کے جے شنکر آئے تھے، تو لگ یہ رہا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں اپنی ٹیم کو ضرور بھیجے گا. ان کے کرکٹرز جو پرانے کرکٹرز ہیں، ایون کہ ابھی کے کرکٹرز، وہ کہتے ہیں جی ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے کا پورا میڈیا انہوں نے، ہندوستان کی جو بی جے پی کی جو حکومت ہے، ایک دہشت گرد جو حکومت ہے، ان کا جو پرائم منسٹر ایک ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے، جس نے گجرات کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ مودی کی جو سرکار ہے، وہ اپنے کرکٹرز جو خود کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر آ کر، ان کے جو پرانے کرکٹرز ہیں، ان کی مینجمنٹ ہے، وہ آنے کے لیے تیار ہے. لیکن حکومت جو ہے بی جے پی کی، وہ ان کو اجازت نہیں دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جب الیکشن آتے ہیں تو وہ پاکستان کے نام پہ جیتتے ہیں. ان کے جب اس قسم کے ایونٹس آتے ہیں تو وہ پاکستان کو ایک استعارے کے طور پہ دنیا کے اندر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان کی جو لوکل جو پاپولیشن ہے، ایک طرف تو وہ پیسہ بنا سکے اور دوسری طرف پاکستان کو وہ بدنام کر سکے. تو اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ اب پرسوں جو ہے میٹنگ ہونے والی ہے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی ہے 5 تاریخ کو آئی سی سی کی، اور اس کے اندر ایک فائنل ڈیسیژن ہونا ہے. اس فائنل ڈیسیژن پاکستان نے جو موقف اپنایا کہ ٹھیک ہے، پاکستان نے ایگریمنٹ دے دیا، اپنی ایک ولنگنیس دکھائی ہے، رضامندی دکھائی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک ہائبرڈ جو ایک فارمولا ہے اس کے اوپر انڈیا جو ہے اگر یو اے ای میں آ کے کرنا چاہتا ہے، میچز کرنا چاہتا ہے، تو کل کو وہاں پہ جو بھی ٹورنامنٹ ہوگا، پاکستان بھی ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر جو ہے یو اے ای کے اندر آ کے اپنے سارے میچز کھیلے گا، نہ کہ ہندوستان کے اندر کھیلے گا. تو اب یہ ایک رائٹنگ کے اندر جب تک یہ نہیں لیں گے تو پھر پاکستان جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہندوستان پاکستان کے اندر آ کے کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہ چلے جائیں گے، انڈیا میں جا کے کھیلنا شروع کر دیں گے. لہٰذا سیکیورٹی کا جو کنسرن ہے وہ بالکل فراڈ ہے. ہندوستان جو ہے وہ بالکل فراڈ ملک ہے. وہ لوگوں کو مس گائیڈ، پوری دنیا کو مس گائیڈ کرتا ہے. اور جن کو کنسرن تھا سیکیورٹی کا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ آسٹریلیا کو، نہ ساؤتھ افریقہ کو، نہ نیوزی لینڈ کو، نہ انگلینڈ کو. یہ تمام ممالک جو ہیں ان کو زیادہ تر کنسرن ہوتی ہے کہ جی ایڈوائزری دے دیتے ہیں اپنے شہریوں کو کہ آپ جو ہے ان علاقوں میں نہ جائیں، ان ممالک کے اندر نہ جائیں. یہاں پہ تو کوئی کسی قسم کی کوئی ایڈوائزری نہیں ہے. لہٰذا یہ جو سیکیورٹی کا، پھر پاکستان نے پورے اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے نمائندے یکے بعد دیگرے یہاں پہ پچھلے ایک عرصے سے آتے رہے ہیں. تمام وینیوز جہاں پہ میچز ہونے ہیں ان کو انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے. تمام جو ٹیمیں یہاں پہ آنی ہیں ان کی مینجمنٹ آ کے یہاں پہ وزٹ کر کے جا چکی ہے. لیکن ہندوستان کو جو ہے وہ پرابلم ہے، اور وہ پرابلم بیسیکلی نہ کرکٹ سے ہے، نہ گراؤنڈ سے ہے، نہ کراؤڈ سے ہے. پرابلم ان کو صرف یہ ہے کہ پاکستان کو بینیفٹ اگر کہیں پہ مل رہا ہے تو اس کو کیسے روکا جائے. اور یہ بائی لیٹرل سیریز تو ہے بھی نہیں. یا تو یہ ہے نا کہ بائی لیٹرلی آپ نے آ کے کھیلنا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ تو ایک ملٹی لیٹرل یعنی انٹرنیشنل ایونٹ ہے جس کو آئی سی سی آرگنائز کرتا ہے، جس کی تمام جو امپائر ہوتے ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. تمام انٹرنیشنل
جو سٹینڈرڈز ہیں کرکٹ کے ان کو فالو کیا جاتا ہے، اس میں ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کرے گا۔ اب پاکستان کے اندر جو بلائنڈز کا وہ ہو رہا تھا، ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، اس کے اندر بھی اپنی ٹیم جو ہے انہوں نے نہیں بھیجی ہے، تو یہ صرف ایک پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستانی، جس طرح سے ان کی یعنی روایت رہی ہے۔ اور سب سے بڑا دہشت گرد یہ کلبھوشن یادیو جیسے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر جو گرفتار کیے گئے اور ابھی تک پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو انٹرنیشنل بارڈرز کو وائلیٹ کیا۔ ابھینندن کو کس نے گرفتار کر کے یہاں سے فارغ کیا تھا، بھیجا تھا ہندوستان؟ تو ہندوستان کی یہ جو دہشت گرد چہرہ جو اس کا ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اب بالکل اشکار ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اب پاکستان کو چاہیے کہ اس کو بھاگنے نہ دے۔ ہماری پی سی بی کے جو لوگ ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو چاہیے کہ بالکل سٹرانگ موقف اپنائیں، اور اگر ہندوستان نہیں آتا تو آئی سی سی کو بولے گی جی کہ آپ 8ویں ٹیم جو ہے اس کے اندر شامل کریں اور ٹورنامنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگا، بات ختم ہو گئی، کسی نیوٹرل وینیو پہ جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ہندوستانیوں کے ساتھ جب تک آپ ان کی زبان میں بات نہیں کریں گے، جب تک آپ ریسیپٹیو رہیں گے، ڈوسائل رہیں گے، خاموشی اختیار کریں گے، بات ان کی مان لیں گے، تو اسی طرح وہ آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے، جس طرح کشمیر کے اوپر وہ پاکستان کو بلیک میل کرتے رہے۔ اور پوری دنیا کے اندر سب کو معلوم ہے کہ ایک غیر قانونی قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، لہٰذا ہندوستان کے ساتھ جب تک ان کی زبان میں بات نہیں کریں گے، ان کا پورا میڈیا اس وقت جو ہے وہ یک زبان ہو چکا ہے۔ کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ یہاں پہ ان کے پوئٹس آتے ہیں، یہاں پہ ان کے پروڈیوسرز آتے ہیں، یہاں پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے لوگ آتے ہیں، آرام سے پورے پاکستان کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ جب پاکستان نے ان کو فول پروف سیکیورٹی دے دی ہے، اس کے باوجود اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی ایک سخت موقف اپنانا چاہیے۔ اور پرسوں کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر پاکستان کو بالکل کلیئرلی جو ہے ہر چیز اور بلیک اینڈ وائٹ میں رائٹنگ میں لے کر آئیں گے، تو کل کو پھر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں، دنیا کو بھی بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے پاکستان کو اپنا موقف جو ہے اس پہ اسی طرح ڈٹے رہنا چاہیے جس طرح کا موقف ابھی تک ہم نے اپنایا ہوا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس کو بہتر طریقے سے اس کا انعقاد کیا جائے۔ بہت شکریہ۔